اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظاہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ کپتان نے اس وقت راولپنڈی میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا اور اس جلسے سے انہوں نے خطاب کیا۔ گو کہ ان کی ٹانگ میں بہت تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آئے اور انہوں نے کہا قوم سے کہ میں آپ کے لیے آ رہا ہوں اور آپ میرے لیے آئیں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی پنڈال سج چکا تھا۔ گورنمنٹ کو پہلے ہی جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو ہاتھ پیر پڑے ہوئے تھے اور کپتان کی اسٹریٹجی بہترین حکمت عملی رہی۔ اس نے حکومت کو دوڑا دوڑا کر مار دیا اور حکومت بوکھلائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کنٹینرز لگا کر اسلام آباد کو سیل کر دیا، خندقیں کھود لی، ہزاروں کی تعداد میں پولیس رینجرز طلب کر لیے اور پتہ نہیں کیا کچھ انتظامات کیے کہ جیسے انہیں لگ رہا تھا کہ اسلام آباد پر یلغار ہو جائے گی۔ امید بھی یہی کی جا رہی تھی اور رپورٹس بھی ایسا ہی جا رہی تھیں، اور جس طرح عوام کا موڈ تھا، عوام کا موڈ بھی یہی بتا رہا تھا کہ وہ اگریسو تھے، وہ آگے چلیں گے۔ کپتان نے خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران انہوں نے ملک کی تمام جتنی بھی صورتحال ہے، معاشی، اقتصادی اور سیاسی اور امن و امان کے حوالے سے، بیرونی دنیا کے حوالے سے، قرضوں کے حوالے سے اپنی کارکردگی، اس امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی ساری انہوں نے تشت ازبام کر کے رکھ دی اور عوام کے سامنے انہوں نے بتا دیا کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کس طرح اس نے ملک کو ڈبویا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری بھی حکومت آئی تھی، میں بھی پیسے لینے گیا، اپنے 2 ممالک سے مانگے، لیکن مجھے شرمندگی ہوئی۔ لیکن یہ حکومت تو جو ہے سند یافتہ بھکاری ہے اور یہ پیسے مانگتے رہے اور یہ کہیں سے پیسے نہیں ملے۔ انہوں نے ایک ایک نقطہ عوام کے سامنے کھول کے رکھا۔ حکومت الرٹ تھی، امپورٹڈ حکومت الرٹ تھی، کنٹینرز کے پیچھے پولیس کھڑی تھی، ریڈ زون علیحدہ سیل ہوا تھا، پورا اسلام آباد کو ایسے بنا دیا گیا تھا جیسے کہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ فیض آباد سے پہلے سٹیج اٹھوا دیا گیا کہ فیض آباد پہ نہیں لگا سکتے، پھر کپتان کا سٹیج جو ہے وہ 6 روڈ راولپنڈی مری روڈ پر بنایا گیا، لیکن تاحد نگاہ عوام ہی عوام تھے۔ ابھی راولپنڈی سے باہر بھی سے بھی قافلے آ رہے تھے جو کہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ بے تحاشا رش تھا۔ جہاں تک نظر دوڑائی وہیں تک ایک جم غفیر تھا اور لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اس جلسے میں خواتین، بچے، بزرگ، جوان، ہر طبقہ فکر زندگی کا جو لوگ تھا وہ اس میں شامل تھا۔ کپتان انتہائی تکلیف میں بریکس لگا کر، ڈاکٹروں جو لگائی تھیں ٹانگ کے ساتھ ان کے جسم میں انہیں گولیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں وہ آئے اور انہوں نے بیٹھ کر خطاب کیا، لیکن خطاب کپتان کا انتہائی مدلل تھا۔ سارا کچھ بتاتے رہے اور آخر میں پھر انہوں نے عوام سے پوچھا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کی طرف بڑھنا ہے، ہم یہاں آئے تھے کہ ہم حکومت سے جو ہے انتخابات کی تاریخ لیں گے، ان پر دباؤ ڈالیں گے، اداروں پر دباؤ ڈالیں گے کہ قبل از وقت انتخابات ہوں۔ مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انتخابات آج ہوں یا 9 مہینے کے بعد ہوں یا نیکسٹ اکتوبر تک ہوں، جیت تو ہماری ہی ہے۔ اس وجہ سے کہ امپورٹڈ حکومت یہ جان چکی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے، اور نواز شریف جو لندن سے یورپ چلا گیا فرار ہو کے، انہیں بھی یہ پتا ہے کہ الیکشن جب بھی ہونے ہیں جیت جو ہے وہ کپتان ہی کی ہوگی، جیت جو ہے تحریک انصاف ہی کی ہوگی، ان ہی کی حکومت بنے گی۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اقتدار سے مزید چمٹے رہیں تاکہ کپتان کا جو ہے گراف وہ نیچے آ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کپتان کا گراف نیچے نہیں آئے گا۔ عمران خان زمان پار سے آج کے بعد بھی اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ آخر میں پھر انہوں نے جب قوم کو بتایا، انہوں نے کہا کہ میری جو 26 سالہ سیاسی جدوجہد ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہے اور میں ہمیشہ آئین کے تحت ہی چلا ہوں۔ جب 25 مئی کو انہوں نے سارا ہماری جو قافلہ آ رہا تھا اس پر جیسا انہوں نے شیلنگ کی تھی، مجھے پتا تھا کہ یہاں پر بلیڈ شیڈ ہونا ہے اور انسانی جانوں کا نقصان ہوگا، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ اب آج اگر ہم اسلام آباد کی طرف بھی بڑھتے ہیں تو ہمارے ہی ملک کا جو ہے وہ نقصان ہوگا، معاشی تباہی ہے، ظاہر ہے کچھ بھی نہیں بچے گا، بہت بڑی تباہی ہوگی۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر نکل جائیں گے، ہم اس نظام کا ہی حصہ نہیں رہیں گے۔ میری وزرائے اعلیٰ سے بات چیت ہو چکی ہے، باقی میں پارلیمانی اجلاس سے بلا رہا ہوں، ان سے بھی جو ہے وہ میں بات چیت کروں گا۔ جبکہ دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، جن کی
کہ لینگویج ہی اخلاقیات کی کوئی بالکل ہی آخری سطح تک پہنچی ہوئی ہے، انہوں نے ایک دفعہ پھر عمران خان کو فتنہ اور فساد قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک یہ نظام میں موجود ہے یہ اسی طرح کے الٹے سیدھے فیصلے کرتا رہے گا، جمہوریت کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم کیسے مذاکرات کریں، ہم کس سے مذاکرات کریں، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، ان سے مذاکرات کرنے سے بہتر ہے کہ میں موت کو ہی گلے لگا لوں۔ ساتھ ہی وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ جب تحریک عدم اعتماد ایک دفعہ پیش ہو جائے تو پھر اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی۔ ہاں، کے پی کی اسمبلی کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پنجاب میں عمران خان کو کامیابی نہیں ہوگی۔ لیکن پرویز الہی یہ کہہ چکے ہیں کہ کپتان جیسے ہی کہے گا وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ ماضی قریب میں اگر پرویز الہی کے تھوڑے سے جو حالات ہیں وہ دیکھے جائیں اور ان کا کردار دیکھا جائے تو یقینی طور پر وہ مشکوک ہی نظر آتا ہے، کیونکہ پنجاب بھر سے کنٹینر پکڑ کر وفاقی دارالحکومت لے جائے گئے، یہ سارے معاملات ہوئے۔ فیض آباد جو ہے وہ بھی راولپنڈی کی حدود میں آتا ہے پنجاب حکومت کے، لیکن وہاں سے سٹیج اٹھا دیا گیا اور 6 روڈ پر آ گیا۔ اگر ان حالات کو دیکھا جائے تو وہ بات کسی حد تک درست لگتی ہے کہ عمران خان کو شاید پنجاب میں جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ اگر 8 سے 10 لاکھ لوگ لے آتے تو عمران خان یقینی طور پر اسلام آباد پر چڑھ دوڑتا، لیکن اتنے لوگ ہی نہیں تھے جتنی ان کی توقع تھی، لوگ نہیں آئے۔ لیکن شاید وزیر داخلہ کو یہ نہیں پتا کہ اگر صرف 50,000 لوگ ہی جم کے کھڑے ہو جاتے تو بھی اسلام آباد الٹ جاتا اور عوام اس امپورٹڈ حکومت کو ایوانوں سے کھینچ کر باہر پھینک دیتی۔ لیکن کپتان نے کہا کہ وہ غیر قانونی کام کوئی نہیں کرے گا، آئین کے تحت چلے گا۔ دوسری یہ بات بھی ہے، ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کپتان کے جلسے میں کتنے لوگ آئے تھے، بے تحاشا لوگ آئے تھے۔ حکومت کی یہ اسیسمنٹ تو غلط ہے، یہ تو خیر سیاسی بازی گری ہے کہ وہ کہیں کہ زیادہ لوگ آئے تھے اور یہ کہیں کہ کم لوگ آئے تھے۔ حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ابھی جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کے حوالے سے امریکی اخباروں نے مختلف تجزیے اور خبریں چھاپی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کے سامنے اس وقت 2 جو ہیں وہ اہداف ہیں، 2 منزلیں ہیں، انہیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو وہ فوج کا مورال عوام میں جو ہے وہ بلند کریں گے، اور دوسرا جو ہے وہ سیاست سے دور رہیں گے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ امکانات یہ ہیں کہ اب فوج جو ہے نئے آرمی چیف کے تحت، جنرل عاصم منیر کے تحت جو ہے وہ سیاست سے دور ہوگی، اور سیاستدانوں کے لیے جو ہے گیٹ نمبر 4 جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ بہت زیادہ امکانات یہی ہے کہ اب فوج جو ہے وہ سیاست سے دور ہو جائے گی، کیونکہ فوج نے اپنی ساکھ بحال کرنی ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہے اس حوالے سے اس کی بہت طرزہ سرائی ہوئی اور ساکھ اس کی خراب ہوئی۔ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک پروفیشنل ہیں اور پھر وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ شاید یہ اتفاق کر رہے ہیں کہ شاید نیا آرمی چیف جو ہے انہیں کہیں سے کچھ نہ کچھ شیلٹر دے، لیکن ہماری اسیسمنٹ یہ ہے، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن پاک ہیں اور وہ بڑے بولڈ اور سیدھی بات کرنے والی شخصیت کے حامل ہیں، اور وہ کرپشن کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کے والد بھی حافظ قرآن تھے، یہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ سعودی عرب میں جس وقت لگے تھے، جب لیفٹیننٹ جنرل تھے، اس وقت انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ ٹالی موری میں اب بھی ان کا گھر ہے، وہاں پر یہ رہے، ان کا آبائی گھر وہاں پر ہے، اور یہ ترقی کرتے کرتے آج اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ملک کی فوج کا سربراہ بنایا ہے۔ اب ملک کے محافظ یہ ہیں۔ دوسری جانب جو ہے بھارتی جو آرمی چیف ہے وہ پاکستان کو باقاعدہ طور پر دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مودی صرف اشارہ کرے تو ہم آزاد کشمیر اور گلگت پر قبضہ کر لیں گے۔ اس وقت بھارت کو جواب دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ اندرونی چپقلش میں فوج جو ہے وہ پھنس جائے۔ ویسے بھی اتنے عرصے سے اگر ادارے کے خلاف فرضہ سرائی ہو رہی ہے تو یہ انتہائی جو ہے قابل فکر بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فوج کا جو ہے مورال کسی صورت بھی ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ فوج کے ساتھ قوم جو ہے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑی ہے۔ بہرحال انہیں بھی سیاست سے کچھ نہ کچھ کیا بالکل ہی دور رہنا ہوگا، تبھی فوج کا جو ہے مورال بحال ہوگا، اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ میں اداروں کو نہ گھسیٹیں، اور گھسیٹ کر پہلے خود خراب کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی اب یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور ادارے مداخلت کر رہے ہیں، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اس سیاست سے دور رہنا ہوگا۔
دوسری خبر یہ بھی چل رہی ہے جنرل فیض حمید جو ہیں وہ منگل یا بدھ تک جو ہے باقاعدہ اپنا استعفیٰ دے دیں گے۔ ویسے تو انہوں نے مارچ اپریل میں ان کا ٹینیور پورا ہو رہا تھا، لیکن قبل از وقت وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جرنیل بھی جو ہیں جو اس لسٹ میں شامل تھے، اس میں سے اور بھی کچھ استعفے آ رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف کے لیے اس وقت ایک یہ ایسا امتحان ہے جس میں عمران خان بھی کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی کہہ رہی ہے وہ حالات کو کس نوعیت پر لے کر چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں واپس عمران خان کے جلسے کی طرف کہ عمران خان جلسہ ختم کر کے جو ہیں وہ لاہور چلے گئے ہیں اور نہایت ہی سرعت سے، نہایت ہی تیزی اور چابک دستی سے وہ ایک بہترین سیاسی چال چل کے چلے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری ایسی اسٹریٹجی ہے کہ میں حکومت کو دوڑا دوڑا کے ماروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حکومت دوڑ دوڑ کر ہی مر رہی ہے، وہ حکومت کچھ سوچتی ہے اور کپتان آگے سے ایک نیا پتہ کھیل کر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں گے، عوام سے رابطے جاری رکھیں گے، وہیں زبان پار سے وہ خطاب کریں گے اور انہیں جو ہے 2 سے 3 مہینے میں جو ہے انشاءاللہ ان کی ٹانگ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، زخم ان کے بھر جائیں گے اور بھرپور سیاست میں حصہ لیں گے۔ لیکن اس وقت باقاعدہ طور پر عوام کا ایک موڈ بتا رہا ہے کہ انتخابات جو ہے قبل از وقت ہونے چاہیے۔ اب یہ حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات کراتے ہیں یا حکومت سے چمٹے رہتے ہیں، کیونکہ معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے، ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے، ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک پہنچ چکا ہے، باہر سے پیسہ مل نہیں رہا۔ یا تو حکومت جو ہے وہ اپنے ڈیفالٹ کو درست کرے گی، حکومت جو ہے معاشی طور پر مضبوط ہوگی، نہیں تو اسے مجبوراً جو ہے وہ انتخابات کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ موجودہ حالات کا حل جو ہے صرف قبل از وقت انتخابات ہی ہیں۔ واللہ عالم اس میں کیا ایسی لاجک ہے جو حکومت اڑی ہوئی ہے، جبکہ اس سے حالات بھی نہیں سنبھل رہے ہیں، معیشت بھی جو ہے وہ بھی نہیں کنٹرول ہو رہی ہے، ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، اقتصادیات کا دیوالیہ نکل چکا ہے، دشمن ملک بھارت جو ہے وہ منہ کھول کھول کر ہمارے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، وہ دھمکیاں دے رہا ہے، بیرونی ملک میں بھی ملک کی ساکھ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ پھر کیا ہونا ہے؟ آخر یہ کیوں ملک سے چمٹے ہوئے ہیں؟ نواز شریف جو لندن سے یورپ کی یاترا پہ چلے گئے، اب انہیں چاہیے ہے کہ وہ جو ہیں واپس آ جائیں، کیونکہ فیصل پاوڈا جنہیں حیات نااہلی کا فیصلہ سنایا تھا، پھر انہوں نے معافی مانگی، وہ قبول کر لی گئی۔ اب ظاہر ہے نواز شریف واپس آئیں گے تو وہ بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہوگا، وہ جب معافی مانگیں گے تو انہیں بھی بحال کر دیا جائے گا اور پھر وہ عمران خان کا مقابلہ کریں گے۔ کپتان کہتا ہے کہ جہاں مرضی جیسے مرضی مقابلہ کر لیں، نواز شریف کی شکست جو ہے وہ مقدر بن چکی ہے۔ جب سے وہ لندن گئے ہیں اس کے بعد حالات جو ہیں وہ بہت بدل چکے ہیں۔ میرا مرنا جینا اس ملک میں ہے، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے میں اس کرپٹ ٹولے کے خلاف اور کرپشن کے خلاف لڑتا رہوں گا، ملک کے لیے لڑتا رہوں گا، یہ کپتان نے واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ یہ جو ہیں غیر ملکی قبضہ گروپ ہے، یہ لوگ صرف حکومت کرنے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، خزانے کو لوٹتے ہیں اور لوٹ لاٹ کے پھر باہر چلے جاتے ہیں اور پھر باہر سے بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، پھر حکومت میں آتے ہیں اور پھر لوٹ مار کرتے ہیں اور پھر چل جاتے ہیں۔ کسی حد تک، بہت زیادہ حد تک کپتان کی یہ بات درست ہے کہ یہ غیر ملکی جو ہے قبضہ گروپ ہے، اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو ہمیشہ باہر ہی بھاگتے ہیں، لیکن کپتان کہہ رہا ہے کہ میرا مرنا جینا اس ملک میں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ پہلے بھی 15 فٹ ہائٹ سے نیچے گر گئے تھے اسٹیج سے، انہیں چوٹیں لگیں، ان کے گردن پر کالر لگایا گیا، لیکن وہ اس ملک میں ہی رہے۔ اب جب کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو اس حملے کے بعد بھی وہ اپنے ہی ملک میں رہے، اپنے ہی اسپتالوں میں انہوں نے علاج کرایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بہتر ہے۔ عمران خان کہہ رہے تھے کہ میرے سر سے جب گولیاں گزری میں نیچے گر گیا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے اور میں نے اس کا شکر ادا کیا اور انشاءاللہ اسی لیے بچایا ہے کہ میں اس کرپٹ ٹولے کے خلاف جو ہے اس کے خلاف گھیرا تنگ کروں، اور انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی۔ اور ہم تو ویسے ہی ہر دفعہ کہتے ہیں
کہ کپتان جو ہے انتخابات آج ہو جائیں، کل ہو جائیں، اکتوبر میں ہو یا نیکسٹ اکتوبر میں ہو، کپتان ہی نے کلین سویپ کرنا ہے۔ اس حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، جنہیں صرف سیاسی بھگوڑوں کا ہی عوام جو ہے وہ خطاب دے سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں، وہ رونا دھونا بھی مچایا ہوا ہے، بین السطور وہ کہتے ہیں کہ کپتان جو ہے مذاکرات بھی کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر معاملات حل نہیں ہوتے، لیکن زبان اتنی کڑوی استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے گا بھی مذاکرات کرنے تو نہیں کرے گا۔ یہ وزیر داخلہ ہی اس حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکیں گے کیا ٹھوک دی ہے اور ٹھوک رہے ہیں۔ اب یہ جب ایسے وزراء ہوں گے جن کی ایسی سلینگ لینگویج ہوگی تو وہ کیا کریں گے، کیسے مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال آمدہ ہفتہ 15 دن جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اسمبلیوں سے نکلتے ہیں اور کہاں تک انہیں کامیابی ہوتی ہے، وہ پھر عوام میں ہوں گے، یہ سڑکیں ہوں گی، یہ عوام ہوں گے، اور اس اکتوبر یا اس اکتوبر تک جو ہے بیانیہ عمران خان کا مزید اور مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تو انہوں نے حکومت کو بہترین سیاسی چکر دیا ہے اور حکومت بھی پاگل ہو گئی ہے، اس کا بھی دماغ پھر گیا ہے کہ یہ کیا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھے گا، ساتھ اپنے اس چینل کا بھی ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔